1965 کی بات ہے، آج سے 55 سال پہلے، یہاں مدرسہ فتح پوری کے اندر جامع ازہر کے ایک استاد آئے تھے، الاستاذ جمال منا علی المصری۔ اس وقت میں جواہر لال نہرو، جمال عبد الناصر جو وہاں کے صدر تھے، اچھا تعلق تھا، حکومت کی طرف سے آئے تھے۔ میں اس وقت 5ویں جماعت میں پڑھتا تھا مدرسے میں۔ بہت ہی اچھے قاری تھے، بڑے اچھے عالم تھے، نوجوان تھے جمال منا علی۔ 1965 میں یہاں آئے، اس وقت میں ہمارے والد مولانا محمد احمد صاحب یہاں امام تھے، حضرت مفتی اعظم بھی حیات تھے، تو وہ مسجد ہی میں رہا کرتے تھے، سال 1.5 سال تک وہ مسجد ہی میں رہے۔ وہ جدید عربی ادب پڑھانے آئے تھے مصر کی حکومت کی طرف سے، جامع ازہر کی طرف سے۔ میں نے جدید عربی الحمدللہ انہی سے پڑھی تھی۔ تو اس وقت میں جب ہمارے والد صاحب یہاں نماز پڑھاتے تھے اور جمعہ کا خطبہ ارشاد فرماتے تھے، تو جامع ازہر کے جو استاد تھے جمال منا علی مصری، ہمارے والد صاحب کی بڑی تعریف کرتے تھے، کہتے تھے لگتا ہی نہیں کہ ہم مصر میں نماز پڑھ رہے ہیں یا ہندوستان میں۔ کہتے تھے بلا تکلف پڑھتے ہیں مولانا صاحب، بلا تکلف پڑھتے ہیں، ایسا لگتا ہے ان کی مادری زبان ہے، کوئی تصنع نہیں، کوئی بناوٹ نہیں، کوئی تکلف نہیں، ایسا لگتا ہے بس پڑھتے چلے جا رہے ہیں، پڑھتے چلے جا رہے ہیں۔ ایک دریا ہے بہہ رہا ہے، ایک نہر ہے چل رہی ہے۔ کوئی عرب کسی کی تعریف کرے یہ بہت اچھی بات ہے۔ وہ کہتے تھے مجھے لگتا ہی نہیں کہ میں کسی ہندوستان کی مسجد میں نماز پڑھ رہا ہوں، ایسا لگتا ہے میں تو مصر کی مسجد میں نماز پڑھ رہا ہوں۔ کہتے تھے مولانا محمد احمد صاحب کی تلاوت سن کے جی چاہتا ہے سنتے ہی رہو۔ ان کے انتقال کو 50 سال کے قریب ہوئے ہیں، 50-51 سال۔ ابھی ماشاءاللہ ان کے شاگرد بھی بہت ہیں، ان کے دوست بھی بہت ہیں، ملنے والے بھی بہت ہیں۔ تو ایسا کلام کہ کوئی تکلف نہیں، کوئی بناوٹ نہیں، ایسی کہ جیسے مادری زبان ہوتی ہے، وہ ہے الماہر بالقرآن، وہ ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کو جنت نصیب فرمائے۔ تو ہمیں بھی سب کو، ہر مسلمان کو قرآن کریم کے پڑھنے کا سلیقہ آنا چاہیے، اور ایسا کہ بناوٹ نہ ہو، کوئی تکلف نہ ہو، کوئی پریشانی نہ ہو۔ عربی حروف کی ادائیگی کہاں سے مخارج کی ادائیگی ہوتی ہے، تھوڑی محنت لگتی ہے، لیکن جب آپ کو عادت ہو جائے گی ماشاءاللہ آپ پڑھ سکتے ہیں۔ قاری عبدالباسط عبدالصمد جو بہت مشہور کے بہترین قاری ہیں، ان دنوں میں یہاں آئے تھے، وہ جمعہ کی نماز میں یہاں آئے تھے، پھر ان کی تلاوت بھی ہوئی تھی یہاں پر۔ یہ حضرت مفتی اعظم کے زمانے کی بات ہے، میں بہت چھوٹا تھا اس وقت۔ تو قرآن شریف کا پڑھنا، صحیح پڑھنا، حروف کے ساتھ پڑھنا، یہ کچھ عجیب ہی اللہ کی نعمت ہے۔ تو ہمیں ہر مسلمان کو یہی چاہیے کہ وہ قرآن شریف کے لیے وقت لگائے۔ انسان کا عمل ہو، عمل پر قائم ہو۔ پہلا کام یہ ہے ایمان، دوسرا کام ہے عمل، نیک عمل۔ والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا، جو ایمان لائے، وعملوا الصالحات، نیک کام کیے، وتواصوا بالحق، حق بات کی تاکید کی، ایک دوسرے کو حق بات سکھانا، حق بات بتانا، وتواصوا بالصبر، اور صبر پر قائم رہنا، ایک دوسرے کو تاکید کرنا، صبر پر قائم رہو۔ صرف انسان کا اپنا عمل نہیں ہے، دوسروں کو بھی شامل کرو، دوسروں کو بھی بتاؤ، جتنا تمہیں آتا ہے اتنا دوسروں کو بھی سکھاؤ۔ اگر کسی کو غلط راستے پر دیکھ رہے ہو تو اس کو ٹھیک راستے پہ لانے کے لیے نرمی سے کوشش کرو، جھگڑو نہیں، لڑو نہیں، ڈانٹو نہیں، برا بھلا نہ کہو، پیار پیار سے سمجھانے کی کوشش کرو۔ وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، تو یہ ہمارے سب کے لیے ضروری ہے، اور قرآن شریف کا تو اجر ہی بہت زیادہ۔